السلام علیکم دوستو، ہر سال عید الاضحیٰ کے قریب کچھ آزاد خیال لوگ بڑے ہی درد دل کے ساتھ یہ فلسفہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قربانی کے عید الاضحیٰ کے بجائے، یعنی جانور کی قربانی کے بجائے کیوں نہ کسی غریب کی مدد کر دو، کسی یتیم کا سہارا بن جاؤ اور کسی غریب لڑکی کی شادی کروا دو، تو اس سے آپ معاشرے میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ بظاہر یہ باتیں بہت خوبصورت محسوس ہوتی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ ہمدردی صرف عید الاضحیٰ اور قربانی کے موقع پر ہی کیوں جاگتی ہے؟ اور جتنے بھی لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ لبرل ہوتے ہیں اور بڑے آزاد خیال ہوتے ہیں، اور سال بھر مہنگے مہنگے فون خریدتے ہیں، برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ کھانے، اور انٹرنیشنل چینز کے اوپر ان کی صبح و شام لنچ اور ڈنرز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ مہنگے مہنگے ریسٹورنٹس، پارٹیاں اور میوزک کنسرٹس اٹینڈ کیے جاتے ہیں، برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ شادیوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بڑی مہنگے مہنگے فنکشنز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہالس کی بکنگ ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی رسومات ہوتی ہیں جو بارڈر پار سے ہم ساتھ لے آئے ہیں، اور وہ اب تک ہمارے ساتھ چلتی جا رہی ہیں، جن میں بہت سارا پیسہ برباد کیا جاتا ہے، اور پھر ان فنکشنز کے لیے ہزاروں اور لاکھوں روپے کی شاپنگ بھی کی جاتی ہے۔ لیکن کسی آزاد خیال شخص کو، کسی لبرل شخص کو آپ نے یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے اپنا آئی فون بیچ کر فلاں غریب کی مدد کی اور اب وہ خوشحال ہے، اور یا اس کا میں نے روزگار سیٹ کر دیا۔ بعض ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جتنا لبرل طبقہ ہے، یہ ان کا اپنے نوکروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ یہ لوگ جب ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو سرونٹس ہوتے ہیں، جو کام والیاں ہوتی ہیں، جو ان کی بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، وہ اکثر ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سائڈ پر کھڑی ہوتی ہیں، یہ ان کو اپنے ساتھ بٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانی صرف گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے پیغمبر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل کی جاتی ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، احسار ہے، تقویٰ ہے، اور بندگی کا ایک عملی ظہور ہے۔ یہ عبادت انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات قربان کرنا ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اللہ نے انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا ہے، اور اس کے باوجود لوگوں میں اتنا ایمان باقی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر قربانی کی جاتی ہے، اور اللہ نے ہمیں اس بڑے امتحان میں نہیں ڈالا۔ جس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ڈالا، اس امتحان میں تو ہمیں نہیں ڈالا۔ ہم اس بڑے امتحان سے بہت چھوٹے امتحان میں ہیں، بہت چھوٹے امتحان۔ آپ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، ایک خوبصورت اپنی پسند کا جانور خریدتے ہیں، خرید کے اس کو ذبح کرتے ہیں، تو اس دل کا کیا عالم ہوگا جس نے اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری رکھی تھی؟ کیا بندگی ہوگی، کیا کمٹمنٹ ہوگی اپنے رب سے؟ تو یہ قربانی صرف گوشت سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کو گوشت سے تعلق جوڑنا اور گوشت کو تقسیم کرنا، یہ اس کا ایک جزوی پہلو ہے، بہت چھوٹا پہلو ہے اس کا۔ اور یہ ان لوگوں کو سمجھ آتا ہے جو جن کا اللہ سے کوئی تعلق ہو، جنہوں نے قرآن پڑھا ہو، جنہوں نے ترجمے کو پڑھنے کی کبھی کوشش کی ہو کہ اللہ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے۔ باقی اس کے جزوی پہلوؤں کو اگر دیکھیں تو پانی کا گوشت صرف ایک گھر تک محدود نہیں رہتا، بلکہ لاکھوں غریب گھروں کے چولہے جلتے ہیں۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا تو قربانی کرو یا غریب کی مدد کرو، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اور اسلام میں دونوں چیزوں کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ایک شخص ہے، وہ سارا سال اپنا کاروبار کرتا ہے، خوب صدقہ کرتا ہے، دن رات صدقہ کرتا ہے، لیکن سال بعد اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ہر صورت میں نکالنی ہے۔ وہ زکوٰۃ جو کیلکولیٹڈ ہوگی، آپ سارا سال چاہے زکوٰۃ سے کہیں زیادہ مال خرچ کر چکے ہوں، لیکن آپ نے زکوٰۃ ضرور ادا کرنی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ جتنی بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو اسلام کے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انبیاء کے طریقے ہیں، جو اسلام میں ہمیں ملے ہیں، ان کو ہم نے ادا کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے۔ لگتا ہے یہ ہوا بھی کہیں ہمارے پڑوسی ملک سے ہی اٹھی ہے، اور اس کو ہمارے لبرل مسلمانوں نے قبول کیا ہے۔ اسلام نے ہر چیز کا الگ الگ حکم دیا ہے، قربانی کے الگ احکام ہیں، غریب کی مدد الگ سے کرنی ہے، صدقہ و خیرات کا الگ ذکر ہے، یتیموں کے ساتھ سلوک کا الگ ذکر ہے۔ تو یہ سارے معاملات الگ الگ ہیں، ان کو اپنے ایک ساتھ نہیں جوڑنا ہے۔ جیسے ہی اسلامی شاعر عید قرباں کا وقت آتا ہے تو انہیں اچانک غربت، انسانی ہمدردی، سماجی درد، یہ یاد آ جاتے ہیں سب۔ اور اگر واقعی غریبوں کا درد آپ کے دل میں ہے تو پھر یہ احساس پورا سال آپ کے دل میں رہنا چاہیے، اور آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کتنے غریب ہیں، اور آپ جو فون کا ایک نیا ماڈل لے رہے ہیں اس کی جگہ آپ کتنے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تب آپ کو سوچنا چاہیے، نہ کہ قربانی کے وقت آپ کو اس طرح کے موضوعات کے ڈسکس کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔